کھانا لے کر نکلنے لگا تو چچی نے بنا کوئی بات کیے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ چچی کے دودھ کی گداز نرمی میرے سینے میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ میرے تن بدن کو دہکانے کے لیے چچی کا یہی عمل کافی تھا۔ کیا بات ہے میرا راجا آج اتنا افسردہ کیوں ہے؟ چچی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جواب میں صرف اتنا کہہ پایا کہ کوئی بات نہیں۔ چچی نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، نبیل، کل تم نے مجھے جو راحت دی میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔ اور دیکھو، تم کچھ برا مت سوچو، تم جوان ہو اور سمجھدار بھی۔ تم نے میری ضرورت پوری کی اور میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھوں گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چچی نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے چچی کی طرف دیکھا تو چچی نے کہا، ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں جگہ نہیں دینی۔ تم سمجھدار ہو۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ چچی نے سوالیہ انداز سے بات کہی تو میں نے نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں جی کہہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم اتنے خاموش کیوں ہو۔ چچی نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں صرف ان کے چہرے کی طرف دیکھنے پر ہی اکتفا کر رہا تھا۔ نبیل، تم اس بڈھے چچا خادم کے لیے زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا چچی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے اور اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں چچا خادم سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ چچی نے مجھے اس شرمساری سے نکالنے کے لیے کافی باتیں کیں اور مجھے اس بات پر تقریباً قائل کر لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی جس کو چچا خادم پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس سے بددیانتی نہیں کی۔ ہر انسان اپنے دفاع کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس گھناؤنے کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہمارا معمول ہو گیا تھا کہ میں جب بھی کھانا لینے جاتا ہم خوب مستی کرتے۔ چچی میرے پہنچنے سے پہلے ہی تیار ہوتی، میرے جاتے ہی ہم غلط کام کا مزہ لیتے۔ اتنے دنوں میں کئی بار چچی کی شرمگاہ مار چکا تھا، لیکن پہلے دن کی طرح ہم زیادہ وقت نہیں لگاتے تھے۔ آدھا پونا گھنٹہ اس کام میں لگاتے اور میں کھانا لے کر دکان پر چلا جاتا۔ مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ میں انتظار کرتا کہ کب وقت آئے اور میں کھانا لینے کے لیے جاؤں۔ ایک دن کھانا لینے گیا تو چچی نے کہا کہ نبیل، ایسے مزہ نہیں آ رہا، کسی دن وقت نکالو تاکہ ہم پھر سے بھرپور مزہ لے سکیں۔ میں کیا کہتا؟ میں نے اپنی مجبوری بتا دی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو چچی نے کہا، چلو پھر میں ہی کوئی ترکیب کرتی ہوں۔ اس دن بھی ہم نے غلط کام کیا تھا۔ دوسرے دن کھانا لینے گیا تو چچی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے۔ اگر تم 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھال لو
اور ہمارے گھر آ کر رہ لو تو میں تمہارے چچا کو دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو چچی بتانے لگی کہ چچا خادم کی بہن پچھلے کئی دنوں سے دوسرے شہر میں کافی بیمار ہے، لیکن چچا دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے ان کی تیمارداری کو نہیں جا سکا۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھرو تو میں تمہارے چچا سے بات کروں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ویڈیو کا 9واں پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔